بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری ہوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن ذکر کیے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بولے اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ کھڑے ہو جاؤں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ہی لیٹے رہو۔ اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں۔ اس وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں جب میں بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابن سرجین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ راہ افضل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے وہ قطعاً جھوٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا، ورنہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلوائے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی
کھپی ہی نکال کر لاتے اور اس سے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو یوں کہا کرتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے بزرگ کے صاحبزادے تم پر سلام ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث میں جو جناحین کا لفظ ہے اس سے مراد دو گوشے ہیں، دو کونے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھ کر بارش کی دعا کراتے اور کہتے کہ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرواتے تھے اور تو ہمیں سرابی عطا کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چاچا کے ذریعے بارش کی دعا کرواتے ہیں، اس لیے ہمیں سرابی عطا فرما۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جہاں اپنا آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفے کی صورت میں دی تھی، یعنی آپ کا مطالبہ مدینے کی اس جائیداد کے بارے میں تھا جس کی آمدن سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصارف الخیر میں خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح فدیہ کی جائیداد اور خیبر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا۔ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے خراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ صرف کریں، اور میں خدا کی قسم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم آپ کی فضیلت و مرتبے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربات کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قربت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اس مرض کے موقع پر بلایا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔